بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور انتہائی خوبصورت سنت مبارکہ شہد کا استعمال کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اور آپ اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا آپ تک یہ معلومات پرووائڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سنتوں پر عمل کریں، اس دنیا کو بھی اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائیں اور آخرت کو بھی۔ شہد کے بے حساب فوائد ہیں۔ شہد صحت کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ آج ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹونک کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو شہد جو ہے وہ نیچرل قدرتی بہترین ٹونک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شہد کے اندر تمام شفا کو یکجا کر دیا ہے۔ شہد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب جس بات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں کہ اس میں شفا ہے تو یقیناً پھر اس میں شفا موجود ہے۔ شہد کی بے حساب خصوصیات ہیں اور جتنی بھی خصوصیات پہ بات کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ شہد خون کو صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، میٹھا اور انتہائی اسٹرانگ ٹونک ہے۔ اسے آپ ہر عمر میں اور ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بے حد مرغوب تھا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد نہار منہ شہد گھول کر پیتے اور عصر کے بعد شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو کبھی تھکن محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ بیمار پڑے۔ جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں تو ان میں سے ایک وجہ شہد کا استعمال کرنا بھی ہے۔ کسی سفر اور جنگ میں آپ کو کمزوری کا احساس نہ ہوا۔ یقیناً آپ کی اس سنت سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی جہاں اور بہت سی وجوہات تھیں تو ان وجوہات میں سے ایک وجہ آپ کا شہد کا استعمال کرنا بھی ہے۔ آج ہر دوسرے پرسن کے اندر کمزوری، تھکان پائی جاتی ہے، اس کا علاج اس سنت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت خشرم رضی اللہ تعالی عنہ بن حسان بن عامر بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں نے التجا کی کہ مجھے دوا اور دعا سے فیضیاب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں شہد کی کپی عنایت فرمائی۔ اندازہ لگائیے کہ ایک بیمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوا کا طلبگار ہوتا ہے اور آپ اسے شہد عنایت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر شہد کی اہمیت اور کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بیمار ہوتے، کوئی زخم ہوتا یا کوئی پھنسی نکل آتی تو فوری طور پر شہد سے علاج کرتے۔ ایک روز ان کے غلام نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ پھنسی پر شہد لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مہینے میں کم از کم 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لے، اسے اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ اتنی بڑی روایت ہے، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس اگر اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے تو بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پینے والی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ دو چیزیں شفا کے لیے بہت ضروری ہیں، قرآن اور شہد۔ یعنی قرآن میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے۔ شہد سے نہ صرف آپ صحت مند ہو سکتے ہیں بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی شہد سے کیا جا سکتا ہے، اور ان موذی امراض سے شفا پائی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ یہ روایت جامع ترمذی میں بیان کی گئی ہے، اور کہا کہ اس کے بھائی کو اسہال لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے شہد تجویز فرمایا۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا کہ اسہال زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے پھر شہد دو۔ اس طرح اس بیمار کو 3 مرتبہ شہد دیا گیا۔ چوتھی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آرام نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شہد کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ درست ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ بیمار کو پھر شہد دیا گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سی بیماریوں کے لیے شہد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شفا رکھ دی ہے، اس کو استعمال کیا جائے تو وہ شفا جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ جدید سائنسی میڈیکل جو سائنس ہوئی ہے اس کے مطابق شہد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو طاقت رکھی ہے یہ جراثیم کش ہے۔ انفلوئنزا، ٹائیفائڈ، ہیضہ، نمونیا، پیچس، آنتوں اور پیشاب کے امراض، ورم، آنتوں کا ورم، بہت سے، یا منہ، مثال کے طور پہ منہ کے جو امراض ہیں، اعضائے جنسی ہیں، ان تمام کے لیے شہد انتہائی مفید ہے۔ ابو علی سینا نے چہرے کی شگفتگی اور شادابی کو بڑھاپے میں بھی دیر تک قائم رکھنے کے لیے شہد کو طلسماتی اثرات کا حامل قرار دیا ہے۔ اب اس زمانے میں ہر دوسری عورت نئے نئے برانڈز کی کریمیں استعمال کر کے یقیناً وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کا حسن مینٹین رہے، برقرار رہے، بلکہ اس میں اور اضافہ اور نکھار ہو۔ چنانچہ ابو علی سینا نے یہ قرار دیا ہے کہ چہرے پر اگر یہ ماسک کے طور پر لگایا جائے تو اس سے چہرے کے اندر شگفتگی اور تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بے حساب اس کے فوائد ہیں۔ فار ایگزامپل امریکہ میں جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی شہد کا استعمال کروایا جاتا ہے، تو نوزائیدہ بچوں کے لیے بھی شہد بہت ہی اچھی غذا ہے، اچھی ڈائٹ ہے۔ اسی طرح شہد سے اگر آپ کو کوئی امراض پاؤں کے ہو جائیں تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ شہد سے زخموں کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ شہد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کینسر کا بھی علاج رکھا ہے کہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو اس کے لیے بھی شہد کے اندر بہت ہی زیادہ مفید غذا جو ہے وہ موجود ہے۔ شہد انتہائی سستا ہے اور انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹک ہے۔ ایک برطانوی ڈاکٹر پی جے آر مون نے اپنی طویل تجربات کے بعد تصدیق کی ہے کہ زخم پر خالص شہد کے لگانے سے مریض بڑی تیزی کے ساتھ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر آرمون کے مطابق زخم پر شہد لگانے سے زخم 3 سے 6 روز کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے زخم ٹھیک ہونے لگتا ہے اور صحت مند خلیات تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ انمول عطیہ ہے، ایک مؤثر ترین اینٹی بایوٹک دوا ہے۔ شہد کے اندر بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ شہد کیمیائے صحت ہے۔ شہد انتہائی طاقتور غذا ہے، دل و دماغ اور معدے اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔
اسی طرح شہد کی مکھی کو مار کر پانی میں بھگو دیں اور روزانہ ایک شہد کی مکھی کھلائی جائے تو دیوانے کتے کے کاٹنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ شہد کی جلی ہوئی مکھیوں کی راکھ اگر شہد میں ملا کر استعمال کی جائے تو آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح شہد جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شہد اگر دودھ میں ملا کر استعمال کیا جائے تو جسم فربا ہو جاتا ہے، یعنی موٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح شہد خون کو صاف کرتا ہے۔ شہد آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے، بصارت کو تیز کرتا ہے۔ شہد بلغمی لوگوں کے لیے اور بلغمی مزاج والے لوگوں کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ اسی طرح قوت باک کے لیے شہد انڈے، گاجر اور پیاز وغیرہ کے ساتھ بے حد استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ شہد کھانا کھانے کے بعد اگر تھوڑا سا چاٹ لیا جائے تو کھانے کو ہضم کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے، تو گویا کہ اس سے قوت ہاضمہ تیز ہوتا ہے، بھوک لگاتا ہے۔ سینہ کی امراض مثلاً کھانسی اور دمہ کے واسطے ایک مؤثر ترین دوا ہے۔ آج ہر دوسرا پرسن جو ہے وہ کھانسی اور دمے کا پیشنٹ ہے، لہٰذا ان کے لیے بہترین نیچرل غذا جو ہے وہ شہد ہے۔ اسی طرح جدید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شہد زخموں کو بھی صاف کرتا ہے، ورموں کو کم کرتا ہے۔ شہد دماغی اور اعصابی امراض میں انتہائی مفید ہے، بچوں کے لیے انتہائی اچھی غذا ہے۔ شہد جسم کے جو فاسد مادے ہیں اور جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو خارج کرتا ہے۔